پاک فوج نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے خلاف تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی چینل کو سپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ آئی ایس آئی کے سابق عہدیدار غیر قانونی قبضے میں یہ لوگ ملوث تھے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے عہدہ چھوڑنے سے قبل تمام ریکارڈ کو ضائع کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اگر ایک ایمبیسڈر اتنا گھنونا کام کر رہا تھا تو اس کی ایمبیسی تو بند کرا کے اس کو باہر نکالے یہاں سے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ کے حساب سے پیسے جمع کرا رہے ہیں، گڈی کے اندر توشہ خانہ سے نہیں گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ خبریں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں، ذرا تفصیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو کافی تفصیل سے بات ہوتی رہی ہے، لیکن اب کچھ سابق جنرلز اور سابق بریگیڈیئرز اور ایک ٹی وی چینل، اس کے حوالے سے جو ہے ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ کل رات کو لیٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کچھ، لیکن پھر بھی یہ خبر جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ معاملہ ہے بیسکلی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کا۔ تو جناب، خبر یہ ہے کہ پاک فوج نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے خلاف نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پر دباؤ ڈالنے کے الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ خبر کل رات کو مختلف چینلز کے اوپر فلیش ہوئی تو سارے چینلز کے اوپر ایک ہی وقت پہ فلیش ہوئی۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، اور یہ پتہ لگ رہا تھا کہ خبر جو ہے وہ کہیں سے آئی ہوئی ہے، اور ہر چینل کے اپنے اپنے رپورٹر جو ہے اس کو بیٹھ کے رپورٹ بھی کر رہے تھے، اور سارے ہی ذرائع کر رہے تھے کہ جی ذرائع سے خبر آئی ہے، لیکن سب کا ذریعہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی تھا جہاں سے خبر آ رہی تھی، چونکہ ٹکرز بھی سب کے ملتے جلتے تھے۔ سب چینلز کے جو ٹکرز تھے بالکل ایک جیسے ہی الفاظ تھے اس میں کوئی رد و بدل ہلکا پھلکا کوئی رد و بدل تھا۔ بہرحال اس خبر کے مطابق پاک فوج نے سپریم کورٹ اور وزارت دفاع کی ہدایت پر ادارے کے اندر خود احتسابی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ٹاپ سٹی بیسکلی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام ہے، تو میں اس کا بیک گراؤنڈ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ذرائع کے مطابق میجر جنرل کی سربراہی میں تشکیل دی گئی کمیٹی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ٹاپ سٹی انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر ناجائز مفادات حاصل کرنے کے الزامات کا جائزہ لے گی، اور الزامات ثابت ہونے پر کارروائی کے لیے سفارشات بھی پیش کرے گی۔ اچھا، یعنی کہ ایک میجر جنرل جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے، اور ایک میجر جنرل جو ہے وہ ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کی تحقیقات کریں گے۔ مطلب یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل سے ایک عہدہ جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتے ہیں، تو ایک میجر جنرل جو ہے ایک لیفٹیننٹ جنرل کی اب تحقیقات، سابق لیفٹیننٹ جنرل کی تحقیقات کریں گے۔ اس سلسلے میں اب باقاعدہ طور پہ فوج نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور اب اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوگی۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ بیسکلی اس کا یہ ہے کہ یہ جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے مالک کی جانب سے جنرل فیض کے خلاف ایک درخواست آئی تھی، اور اسے سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تھا، اس کو سنا تھا، اس کے اوپر اس میں ریمارکس دیے گئے تھے اس وقت کورٹ کی جانب سے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کے معاونین کے خلاف شکایت کے ازالے کے لیے وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم سے جو ہے وہ یہ درخواست گزار رجوع کریں، جو ایک پراپر فورم ہے اس کے تھرو جو ہے وہ آیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز، جسٹس امین الدین، جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل اس بینچ نے جو ہے وہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک معاذ احمد خان، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور اس پہ سماعت کی تھی۔ درخواست کے مطابق 12 مئی 2017 یعنی کہ 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے کی یہ بات ہے، اس دن پاکستان رینجرز اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے ایک مبینہ کیس کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور معاذ خان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر سونے اور ہیروں کے زیورات اور رقم سمیت قیمتی سامان لوٹ لیا تھا۔ یہ اس درخواست میں کہا گیا تھا۔ اس میں مزید کہا گیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی سردار نجف نے ثالثی کی تھی، اور مسلسل اور مسئلہ حل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ بریت کے بعد جنرل فیض نے معاذ خان سے ان کے کزن کے ذریعے ملاقات کا بندوبست کرنے کے لیے رابطہ کیا، جو کہ فوج میں ایک بریگیڈیئر ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ ملاقات کے دوران جنرل فیض نے درخواست گزار کو کہا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی چینل آپ ٹی وی نیٹ ورک کو سپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ اب یہ جو آپ ٹی وی نیٹ ورک تھا، یہ ظاہری بات ہے اب اس کی تحقیقات میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ خود ہی تحقیقات کیجیے گا کہ آپ ٹی وی چینل جو ہے وہ کس کا تھا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ 4 کروڑ روپے جو ہے وہ اس کو، یعنی کہ اس پہ اشتہار چلائیں۔ سپانسر کا مطلب ہے کہ 4 کروڑ کے اشتہار یہاں پہ چلائیں۔
درخواست کے مطابق ISI کے سابق عہدیدار ارتضیٰ ہارون، سردار نجف، وسیم تابش، زاہد محمود ملک اور محمد منیر نے بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں یہ لوگ ملوث تھے۔ دلائل کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کا ہیومن رائٹس سیل مذکورہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق ایک اور کیس بھی پہلے ہی نپٹا چکا ہے۔ جسٹس قاضی فائز نے متعلقہ ریکارڈ طلب کیا تو عدالت کو بتایا گیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے عہدہ چھوڑنے سے قبل تمام ریکارڈ کو ضائع کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ایک سابق چیف جسٹس نے اس کیس سے جو متعلق ایک دوسرا کیس تھا اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ یہ معاملہ بنیادی حقوق کے نفاذ سے متعلق نہیں ہے اور درخواست گزار کو وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی کہ درخواست گزار بدنیتی پر مبنی مقدمہ چلانے پر جنرل فیض حمید اور دیگر ریٹائرڈ افسران کے خلاف سول یا فوجداری عدالت میں کیس بھی دائر کر سکتا ہے۔ تو اپیرنٹلی لگ یہی رہا ہے کہ اس کے بعد یہ جو درخواست گزار ہے معاذ خان، یہ پھر ڈیفینیٹلی انہوں نے وزارت دفاع سے رجوع کیا ہوگا اور وزارت دفاع نے اس کے بعد GHQ سے رجوع کیا ہوگا اور اس کے بعد فوج نے جو ہے انٹرنلی یہ کمیٹی جو ہے وہ اس طرح قائم کی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنرل فیض کا نام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کافی زیادہ لیا جاتا رہا ہے اور یہی ہمیشہ کہا گیا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ عمران خان صاحب انہیں آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، ایون دو عمران خان صاحب اس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں، لیکن یہاں پہ ان کے لونڈے لپاڑوں کی ٹویٹس موجود ہیں۔ میں کھل کے بات کر دیتا ہوں، ان کے لونڈے لپاڑوں کی جو ہمیشہ ان کے دل میں جو بھی امڑ رہی ہوتی تھی نا فیلنگس، وہ ان کے لونڈے لپاڑے آ کے ٹویٹس کے ذریعے ویلاگس کے ذریعے بول دیا کرتے تھے۔ تو ان کے بہت سے لونڈے لپاڑوں کی ٹویٹس آج بھی جو ہے وہ ٹائم لائنز کے اوپر موجود ہیں، جہاں پہ وہ جنرل فیض جنرل فیض جنرل فیض طوطے کی طرح جو ہے رٹ لگائی ہوتی تھی انہوں نے۔ تو جنرل فیض کے اوپر جو ہے وہ کیا الزام، اب آپ ذرا صرف لنکیج دیکھیں، عمران خان، جنرل فیض، ثاقب نثار اور آپ ٹی وی، مطلب یہ درخواست کے اندر عمران خان کا نام تو نہیں ہے اوبیسلی اس کے اندر، لیکن پس پردہ عمران خان اور جنرل فیض کا یہ جو ٹرائکا بنتا تھا وتھ ثاقب نثار صاحب، اور ایک زمانے میں اس ٹرائکا کے اندر جو ہے وہ ٹرائکا تو نہیں پھر کہا جا سکتا، اسے کوڈرپل افیکٹ کہہ سکتے ہیں، جس میں جنرل باجوہ بھی ایک زمانے میں ہوتے تھے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹیلی ویژن چینل کا نام بھی آ جاتا ہے، جس میں اب مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ آخر اگر تو اس درخواست کو یا ان کے الزامات کو اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں تو ایک سابق DG ISI ایک آدمی کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جناب آپ فلاں چینل کے اوپر جا کے جو ہے وہ آپ سپانسر کریں؟ کیا یہ کام ہوتا ہے کسی کا؟ پتہ نہیں آپس میں کیا گہرے تعلق ہیں، آپس میں پتہ نہیں کیا کسی قسم کے لنکس ہیں کہ درخواست کے اندر یہ الزامات ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ابھی تک صرف الزامات ہیں جو کچھ درخواست میں کہا گیا تھا۔ اب جب اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض اس کے اندر بالکل کلیئر ہو جائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کی ٹائمنگز کے اوپر بھی ذرا بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی یہاں پہ فیض آباد دھرنے کی جو ہے وہ رپورٹ سامنے آتی ہے، اس میں جنرل فیض کو کلین چٹ ملتی ہے اور جیسے ہی کلین چٹ ملتی ہے تو ایک اور کیس جو ہے وہ کھل جاتا ہے ود ان 48 آورس، 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایک کیس کھل جاتا ہے۔ تو ایک مصیبت ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ نئی مصیبت جو ہے وہ جنرل فیض کے لیے آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے جناب فیض آباد دھرنا کیس پہ جو کمیشن رپورٹ ہے اسے فوری منظر عام پر لانے اور اسے پبلک کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اس کا مطالبہ کر دیا کہ ہاں جی اسے پبلک ہونا چاہیے۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا ہے کہ اس رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا حکم دے۔ رپورٹ کے سامنے آنے والے مندرجات کئی پہلوؤں سے اہم ہیں۔ رپورٹ کے مصدقہ مندرجات سے آگاہی قوم کا بنیادی حق ہے۔ کمیشن نے شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور دیگر کی گواہی کی روشنی میں شہباز شریف اور پنجاب حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ شہباز شریف مستعفی ہوں اور اپنی مجرمانہ کوتاہیوں کا جواب قوم کو پیش کریں۔ اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، خیالات بدل گئے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف 24 گھنٹے کے اندر ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلے ویلاگ میں بڑا ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ چھکا مار بیٹھے تھے کہ جناب رجیم چینج جو ہے وہ اس کے اندر سعودی عرب بھی اس کے اندر ملوث تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کل پھر اس سلسلے میں باقاعدہ ایک بڑا لمبا پیراگراف لکھ کے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ساڈا ادنا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا آج کے بعد شیر افضل مروت اور ان کے دیے گئے بیانات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اس کے بعد انہوں نے بھی اب اس پہ لب کشائی کی ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا اور ان کا ٹویٹ بھی بڑا ہی مزے کا خیز ہے۔ تو لکھتے ہیں جی اسٹیٹمنٹ میڈ بائی می in Gharida Farooqi live show was based on my personal view. I never claimed in my interview that this stance had any official backing of the PTI. تو یہ میں کہہ رہا ہوں گلی چ میرا یار بولدا وہ والا چکر نہیں ہے، یہ میں ہی بول رہا ہوں جو کچھ میں بول رہا ہوں، اور یہ اتنی ایک اسٹوپڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ میں نے ماضی کے اندر بھی بہت سے ایسی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں
جب بیسکلی وہاں سے پارٹی کہہ رہی ہے جی یہ ہمارا سٹانس نہیں ہے, یہ ان کا پرسنل سٹانس ہو سکتا ہے, یہ انہوں نے ان کی, یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ ذاتی رائے, تو شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ میری ذاتی رائے ہے. چلیں اگر یہ آپ کی ذاتی رائے بھی ہے, یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے مان لیا کہ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا ایک ممبر یہ ذاتی رائے رکھتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ سعودی عرب نے گرائی ہے, امریکہ نے بھی گرائی ہے اور ساتھ سعودی عرب نے بھی گرائی ہے. وہ اپنی ذاتی رائے پہ قائم ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ وہ شخص آج بھی اپنی ذاتی رائے پہ قائم ہے. نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے معافی مانگی ہے, اور نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں میری ذاتی رائے ہے اور میں اپنی ذاتی رائے پہ کھڑا ہوں. وہ اپنی ذاتی رائے پہ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ واپس نہیں لے رہے ان الفاظ کو. سو یہ ان کی کہی ہوئی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا ان فیلڈ ہے. آج کے بعد سعودی عرب کے حوالے سے کم پاکستان تحریک انصاف آج کے بعد اگر کبھی کوئی بات کرے گی تو سب سے پہلے جب تک آپ شیر افضل مروت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے نا, تو ان کا کہا ہوا یہ سارا بیان جو ہے یہ ہمیشہ ان فیلڈ موجود رہے گا. یا تو وہ معافی مانگیں یا ان الفاظ کو واپس لیں, کیونکہ اتنی بڑی کنسپریسی تھیوری اب جو مارکیٹ میں پھینکی ہے, پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت سی کنسپریسی تھیوریز آ چکی ہیں, وہ 35 پنکچر اور اربوں روپے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا, مطلب دنیا جہان کی کنسپریسی تھیوریز مارکیٹ کے اندر آپ نے بیچی ہیں. نوی آ گئی جی ان شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے, ٹھیک ہے. تو اس سے کچھ ہو نہیں سکتا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اگر آپ صرف اس کو ذاتی رائے کہہ کے جو کنی کترا کے نکل جائیں گے نا, دس از ناٹ انف, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب اب ذرا ایک اور سٹوری, مشال یوسف زئی, ایک اور مطلب ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کے پاس ہیرے ہیں. تو مشال یوسف زئی کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی کل یہ خبر چلنا شروع ہوئی کہ محترمہ کے لیے جو ہے وہ ایک گاڑی موسٹ پرابلی, کیونکہ اس کی جو مالیت بتائی جا رہی ہے کوئی 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کے آس پاس ہے, تو 1 کروڑ 70 لاکھ کی جہاں تک میری رائے ہے, میرے خیال میں ٹوئٹا فارچونر گاڑی ہی بنتی ہے 1 کروڑ 70 کی اگر بنتی ہے تو. اور ایک ان کی سیکٹری کے لیے بھی ایک گاڑی کو 73 لاکھ روپے کی جو ہے وہ خریدی جا رہی تھی بڑا ضروری ہے یہاں پہ, تھی جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ اس کے بعد جب کل سوشل میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جب رولا پڑ گیا اور ہر جگہ سے جو ہے وہ تنقید کے نشتر جو ہے وہ چلنا شروع ہوئے, تو اس کے بعد جو ہے وہ سوری کر کے حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, خیالات بدل گئے. تو مشال یوسف زئی صاحبہ نے اس کے بعد اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہر منسٹر ایڈوائزر کو قانون کے مطابق ڈپارٹمنٹ سے گاڑی ملتی ہے. چارج سنبھالنے کے بعد 29 مارچ کو سیکٹری نے اپنی گاڑی کے ساتھ منسٹر گاڑی کی سمری بھجوا دی, جو میں نے اسی ٹائم واپس کر دی کہ کوئی بھی نئی گاڑی نہیں خریدی جائے گی. کفایت شعری کے پالیسی کے بھرپور پاسداری کر رہے ہیں. اس سمری پہ کہیں میرا سائن نہیں ہے. بعض عناصر کی جانب سے مسلسل بے بنیاد منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پیچھے کون ہے سب کو پتہ ہے, اللہ دی قسم مینوں نہیں پتہ. تو میری ریکویسٹ ہے کہ مشال یوسف زئی صاحبہ سے مینوں فون کر کے دس دیو کہ اس کے پیچھے کون ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کون ہے. تو میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے, اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے, بھائی مجھ سے رابطہ کر کے بتا دیں اس کے پیچھے کون ہے, کیونکہ سمری تو موو ہوئی ہے, مطلب سمری تو موجود تھی اور سمری موو بھی ہوئی ہے, تو اس سے ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا. اچھا اب یا تو آپ کو بغیر بتائے جو ہے وہ سمری موو ہو گئی, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو 1 کروڑ 73 لاکھ کی جو ہے وہ گاڑی دی جا رہی ہے. بہرحال معاملہ جو ہے اب وہ ٹھپ ہو گیا. تو اس میں جو مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سمری کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈھا پور صاحب نے جو ہے واپس کر دیا ہے, اور دنیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ سمری تیار تو کی گئی تھی, اور یہ جو ہے وہ 1 کروڑ 71 لاکھ کی فارچونر گاڑی خریدنے کی سمری تھی, اور 73 لاکھ کی گاڑی سیکٹری کے لیے تھی, اور لیکن وزیر اعلیٰ ہاؤس نے جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیا. تو درخواست تو گئی, چٹھی تو گئی کہ پیسے دے دیو, لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا گیا. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں نے تو سائن نہیں کیے, میں نے تو کوئی سائن نہیں کیے. تو آپ کی نالج کے بغیر, آپ کی اپروول کے بغیر سمریاں موو ہو جاتی ہیں. اگر ایسا بھی ہو رہا ہے نا تو تب بھی آپ کو ذرا ایک دفعہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کا جس محکمہ جو آپ کو دیا گیا کہ آپ کا اس کے اوپر بھی اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر ہی سمریاں جو ہے وہ موو ہو جاتی ہیں. خیر بہرحال دس ہیز اینڈڈ ناؤ. اچھا اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبریں بھی ذرا شامل کرتے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ کل رات کو حامد میر صاحب کی شو میں تشریف لائی ہوئی تھیں کہ وہ کہتی ہیں جی کیونکہ یہ بات انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہے, تو میں کتنے لوگوں کو یہ بتا چکی ہوں ایمبیسڈر کا نام لیے بغیر کہ مجھے بھی بلایا گیا تھا
اور مجھے بھی کہا گیا تھا, اور صرف ایک ایمبیسڈر نہیں, بہت لوگوں نے بلایا تھا کہ اپنے فیوچر اور بقا کی فکر کریں اور خان کو چھوڑ دیں, پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کی پارٹی ختم ہو رہی ہے. ہم نے کہا کہ جی ہمارا مسئلہ ہی غیرت کا ہے, اور وہ ایمبیسڈر ویسٹرن کنٹری کا تھا. اچھا, اب میرا ایک سوال ہے, وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. ارے بابا نام لینا یار, بتائیں کون سا ایمبیسڈر تھا. اگر ایک ایمبیسڈر اتنا گھنونا کام کر رہا تھا کہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب آپ اپنی جماعت کو چھوڑ دیں, تو آپ کو تو اسے ایکسپوز کرنا چاہیے. یہ صرف پالیٹکس کھیلنے کی خاطر اتنی ہاف بیکڈ انفارمیشن کیوں دیتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی اگر ایک ملک جو ہے یا اس کا ایمبیسڈر ہمارے ملک میں بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے, تو اس کی ایمبیسی تو بند کرا کے اس کو باہر نکالیں یہاں سے. یہ آدھی کھچڑی کیوں بناتے ہیں آپ لوگ؟ اگر اس کو پکانا ہے دیگ کو تو پوری طرح پکائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ بس میں نام نہیں لوں گی, ایک ویسٹرن کنٹری تھی. اور ویسٹرن میں تو بھائی پتہ نہیں یورپ کے کتنے ملک آ جاتے ہیں, یو کے آ جاتا ہے, امریکہ آ جاتا ہے, کینیڈا آ جاتا ہے, برازیل بھی آ جاتا ہے. کون سے والا ملک پکڑے ہیں جا کے؟ تو خیر یہ شاندانہ صاحبہ نے جو ہے وہ یہ شرلی چھوڑی ہے. اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب, اب آپ ان کی بات سن لیں, انہوں نے بھی کل ایک نئی شرلی چھوڑی ہے. فرماتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان کا تو گھر میں ووٹ نہیں, ڈی آئی خان میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جے یو آئی میں شامل کرایا گیا, میرا ورکر بھی فضل الرحمان کو شکست دے دے گا. مولانا فضل الرحمان کا غصہ صرف اپنا ریٹ لگوانے کے لیے ہے. مولانا گورنری کشمیر کمیٹی یا مال کے لیے ڈیل کر لیں گے, پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا, فضل الرحمان ساتھ دینے کو تیار ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ دیا تھا, آپ نے بند کر دیا. ہم نے روٹی سستی کی ہے, میں عمل درآمد کرا کر دکھاؤں گا, اگر عمل درآمد نہ کرا سکا تو کرسی چھوڑ دوں گا. اچھا ڈی نہ دینا سوئی. مریم نواز کی حکومت اور کارکردگی سب کچھ ٹک ٹاک پر چل رہی ہے, قوم مزید بیوقوف نہیں بن سکتی. میں ٹک ٹاک کا کوئی جواب نہیں دوں گا, قوم کی بہتری کے لیے کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات کے اوپر آ جائے. یہاں پہ مطلب اسد کیسر صاحب ان کو فون کر کے عید کی مبارکباد دے رہے ہیں, اور وہاں پہ ماشاءاللہ جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب, وہ مولانا فضل الرحمان کو کہہ رہے ہیں یہ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اب ایسے حالات, جذبات اور خیالات میں کوئی اتحاد ہوگا یا تحفظ آئین پاکستان کی یہ تحریک جو ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان اگر شرکت کریں گے تو بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں ہی سلوٹ مار سکتا ہوں. بس یہی کہہ سکتا ہوں میں آپ کو کہ ماشاءاللہ اتنی عزت افزائی کے بعد کہ جہاں پہ ایک پارٹی کا وزیر اعلیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا ریٹ بڑھوانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ اس پارٹی میں اگر شامل یا اس اتحاد میں یا اس تحریک میں شامل ہوں گے تو پھر آپ کے عزت نفس کو جو ہے نا صرف سلوٹ ہی کیا جا سکتا ہے. میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق علیمہ خان صاحبہ, انہوں نے بھی گفتگو کی میڈیا سے. انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کو بھی پتہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کوئی مواد نہیں, یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر سزائیں معطل ہوں تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا دی جائے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تب سزا سنائی جائے گی جب عدالتوں میں چھٹیاں شروع ہوں گی. عمران خان جانتے ہیں انہیں ستمبر اکتوبر تک قید رکھنے کا منصوبہ ہے. یہ جو گیم کھیل رہے ہیں ہم اب تھک گئے ہیں. عمران خان ڈیل نہیں کریں گے, عمران خان کے خلاف نیا کیس بنائیں گے. مقدمات میں اب پیٹرول ختم ہو چکا. سائفر کیس میں اگر غداری ہوئی تھی تو کھل کر ساری قوم کے سامنے رکھیں. تو ایک بات جو ہے انہوں نے یہ ان کا یہ کہنا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ بشرا بی بی کی ایک وہ جو درخواست تھی جو ریجیکٹ ہو گئی کیونکہ وکیل جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے تھے, جس میں انہوں نے کہا تھا انہیں بنی گالا سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائیں گے, وکیل ہی ٹائم پہ نہیں پہنچے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ ایک اپیل دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو وہ سماعت کے لیے آج مقرر ہو گئی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ اس کی آج سماعت کریں گے کہ جی اس کیس کو جو ہے دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر دیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آج دوپہر 12 بجے تک بشرا بی بی کا طبی معائنہ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر سے کرانے کا حکم دیا ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں جج ناصر جاوید رانا نے کی. عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا. نیب کی جانب سے مزید 9 گواہان پیش ہوئے ہیں. مجموعی طور پر نیب کے 15 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں. 13 گواہان پر جرا بھی مکمل ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کو جو ایک کلین چٹ ملی تھی
یہ جو نیب کی جانب سے کہا گیا گاڑی مرسیڈیز گاڑی کے حوالے سے کہ جناب یہ بیسکلی فیڈرل پول جو ہوتا ہے گاڑیوں کا اس میں سے گاڑی انہوں نے لی تھی, یہ توشہ خانہ کا معاملہ نہیں ہے. اچھا اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہی تھی کہ پیسے انہوں نے تقریباً 6-7 لاکھ روپے جو ہے وہ مرسیڈیز کے دیے ہیں ریٹ لگوا کے. اس کی قیمت جو ہے کوئی 42-45 لاکھ روپے لگائی گئی تھی اس وقت, اور انہوں نے جو پیسے دیے وہ تقریباً کوئی 6 لاکھ کچھ روپے جو ہے وہ انہوں نے جمع کرائے نواز شریف صاحب نے. یہ اسکرین کے اوپر یہ بیسکلی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, یہ جو اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لسٹ ہے جو شہباز شریف صاحب نے نکالی تھی. شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں یہ لسٹ نکلی تھی کہ جناب ان لوگوں کو جو ہے وہ توشہ خانہ کی چیزیں دی گئی ہیں, اور توشہ خانہ میں کیا آیا اور کس نے لیا اور کتنے میں لیا, یہ سب کچھ اس لسٹ کے اندر جو شہباز شریف نے نکالی ہوئی ہے. اب میرا سوال ایک یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں, نیب صاحب جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فیڈرل پول میں سے جو ہے یہ گاڑی نکلی ہے, یہ توشہ خانہ میں نہیں تھی, یہ پہلے توشہ خانہ میں تھی لیکن بعد میں فیڈرل پول میں چلی گئی تھی. میرے بھائی اگر فیڈرل پول میں چلی گئی تھی ریٹ توشہ خانہ والے کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ ریٹ جو ہے یا یہ جو پرسنٹیج ہے یہ توشہ خانہ والا کس چکر میں لگ رہا ہے؟ اگر 45 لاکھ یا 42 لاکھ کی گاڑی تھی تو پھر اتنے کی ہی پیسے لینے تھے نا. مجھے بھی تو ذرا پتہ لگے پاکستان کے کتنے شہریوں کو میرے بھائی مرسیڈیز گاڑی جو کہ تقریباً 10 سال پرانی بھی ہو, میں کہتا ہوں 10 سال پرانی, آج 2024 ہے نا, تسی مینوں 2014 کی گڈی ذرا 7 لاکھ کھچ لے آ دیو مینوں. چلے میں آپ کے لیے اور آسانی کر دیتا ہوں, اس وقت ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 100 روپے تھا, میں اندازہ کے مطابق کر لیتا ہوں نا, 100 روپے کر لیتے ہیں, تو آج ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ آپ اس کو ٹرپل کر لیں. ویسے تو 280 کے آس پاس ہے لیکن میں پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے اس کو 300 کر دیتا ہوں, تو 6 یا 7 لاکھ, چلیں میں 7 لاکھ لگا دیتا ہوں. تو میرے بھائی آج سے 10 سال پرانی گاڑی 21 لاکھ روپے کی ملتی ہے مرسیڈیز. اگر میں ڈالر کے حساب سے بھی اگر میں اس کے اندر انفلیشن بھی بیچ میں ایڈ کر دوں تو آپ مجھے حکومت پاکستان یا نیب کا ادارہ مجھے آج سے 10 سال پرانی مرسیڈیز گاڑی 21 لاکھ روپے میں لا کے دے سکتی ہے؟ خدا کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ کے حساب سے پیسے جمع کرا رہے ہیں, ریٹ توشہ خانہ والا لگا رہے ہیں. گڈی کے اندر توشہ خانہ سے نہیں گئی, فیڈرل پول سے گئی ہے. مت کیا کریں اس طرح. میں جانتا ہوں حالات بدل چکے ہیں, وہی نیب جو آج سے چند سال پہلے 2020 میں جو ہے وہ آلے دوالے ہوئی ہوئی تھی کہ نہیں ایسی چھٹاں گے نہیں, آج جا کے کہتی جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لے جاؤ جو لے کے جانا ہے, کلین چٹ لے لیں آپ ہم سے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.